وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اللہ کا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی پر ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا۔ اب یہ دیکھو تھانہ ضلع کا مجمع دور دراز سے آیا ہے، قربانی دے کر آیا ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا اللہ کے دین کی نسبت پر، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اور پورا دن اس نے دھوپ میں گزارا ہے، گرمی کے ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت پر اسے دے گا کیا، ملے گا کیا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے نبی مولانا، یہ مجمع اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آیا ہے، اللہ دے گا کیا اس نسبت کی قدردانی پر۔ پھر یہ کہ اس مجمع کو یہاں تک لانے کے لیے صدیوں کی قربانی ہے میرے بزرگوں، 2 4 6 مہینے کی محنت کا یہ نتیجہ بھی ہے۔ یہ امڑتا ہوا سمندر کی طرح یہ مجمع ہزاروں کی تعداد میں جو اس وقت جمع ہوا ہے، آپ یقین مانیے اللہ کی قسم، اس مجمع کو اس پنڈال تک، اس 4 دیواری تک پہنچانے کے لیے صدیوں کی قربانی ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس مجمع کو یہاں لانے کے لیے آنسو بہائے۔ یہ مجمع کو یوٹیوب کی خبر پر، واٹس ایپ کی خبر پر اور اشتہار کو پڑھ کر نہیں آیا ہے، بلکہ اس مجمع کو یہاں تک لانے کے لیے نہ جانے کتنی اللہ کی بندیوں کی گودیں سنی ہوئی ہے، کتنی ماؤں کے سروں سے ان کے سہاگ اجڑے، کتنی اللہ کی بندیاں بیوہ ہوئی اس مجمع کو یہاں تک پہنچانے کی نسبت پر، اور نہ جانے لاکھوں کروڑوں بچے یتیم ہوئے اس مجمع کو یہاں پہنچانے کے لیے۔ بڑی قربانی اور آنسوؤں کے نتیجے میں یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کتنے گھروں میں فاقے آئے، کتنوں کی زندگیاں لوٹی اور زندگیاں کھپی ہے اس مجمع کو اٹھانے والوں یہاں تک اجتماع میں لانے کے لیے۔ صدیوں کے آنسو ہیں اس مجمع کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ مجمع اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور یہ عالم میں بسنے والے انسان اس کا تعلق اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے۔ بڑی امیدیں لے کر یہ مجمع آیا ہے کہ چلو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، کیا پتا کس کے بعد کس کی دنیا، دل کی دنیا بدل دے، کیا پتا کون اللہ کا بندہ جس کا تعلق اللہ کے ذات سے کیا ہے وہ جانتا ہے اور اللہ جانتے، کہ اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کے لاج رکھ لے، اور اس کا ہاتھ اٹھانا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بڑی امیدیں لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو دے گا کیا، ملے گا کیا۔ دین کی نسبت پر اس نے قربانی دی، جان مال چھوڑا۔ پھر ایک سعادت مند مجمع وہ بھی ہے بڑی تعداد میں جو اللہ کے راستے میں، کوئی 5 ماہ بہرون کے لیے، کوئی چلنے کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے۔ پھر اس کی قربانی، اس نے گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے اندر بیمار ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے بیمار حالت میں، اور اس کی جماعت تیار ہوئی۔ اب اس کے ایسے حالات ہیں یہ نکل نہیں سکتا اللہ کے راستے میں، لیکن ساتھی کہہ رہے امیر صاحب اگر آپ نہیں رہے ہماری جماعت میں تو پھر ہمارا بھی مشکل ہے، ہم پھر بعد میں سوچیں گے۔ اب یہ اللہ کا بندہ بیمار ماں کو بستر پر پوری حالت میں چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے کے پورا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، کمانے والا یہ اکیلا تنہا، کوئی اس کے گھر کا رکھوالا نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی اس کا نگرانی اس کے گھر کا، اور اس اللہ کے بندے نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے اللہ کے سپرد کے اللہ کے حوالے کیا، اور یہ در در کی ٹھوکریں وہ کھانے والا دین کی نسبت پر، ٹھانا والوں، بھیونڈی والوں، اللہ دے گا کیا مبرا والوں اس کی اس قربانی پر۔ اگر اللہ اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو ہم پر اور آپ پر ظاہر فرما دے، آپ یقین مانیے بھیونڈی والوں، اللہ کی قسم خوشی کے مارے یہ آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کا تو
فیل ہو جائے گا، اس کی تو موت واقع ہو جائے گی خوشی کی وجہ سے۔ جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی غم کی خبر سن کر، صدمے کی خبر سن کر آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی صاحب اس کو کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے بھیونڈی کا پہلوان آدمی تھا، اس کو کوئی بیماری سیماری تو تھی نہیں، اکھڑا کیسے، گیا کیسے، کیسے یہ مرا؟ تو جواب آتا ہے اس نے صدمہ لے لیا، ٹینشن لے لیا۔ صدمے میں، ٹینشن میں آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ جوان بیٹا جو بھی جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، ایک لوتا ایک بیٹا ہے بوڑھے باپ کا۔ اب یہ جوان بیٹا اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، میرے بزرگوں بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ہائے میرا جوان بچہ ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں، اس کے صدمے میں، اس کے غم میں ختم ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے۔ یہ میاں بیوی ہوتی ہے نا، چھوٹی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ان کا، 40 سال سے 50 سال سے میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کے غم میں یہ بھی بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس کو کہ اللہ وہ ایک ہی تھی تو میری فکر کرتی تھی، بیٹا کہاں پوچھتا ہے، اولاد کہاں پوچھتی ہے آج ماں باپ کو، بہویں کہاں خیال رکھتی ہے گھر کے اندر۔ وہ ایک تھی بڑی ہوئی میری گھر والی، وہی پوچھتی تھی اجی تم نے کھائی کیا بات ہے، آج تم سوئے نہیں، تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا، کیا نیند کیوں نہیں آئی تم کو، کیوں پریشان ہے تم؟ اجی لاؤ بولے ذرا میں تمہارے سر میں تیل لگا دیتی، لاؤ بولے میں تمہارے ذرا۔ اب یہ انتقال کر جائے نا تو یہ شوہر، یہ بوڑھا صدمہ لے لیتا ہے اپنی گھر والی کا، اور اسی کو سوچ سوچ کر چند مہینے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی صدمہ لے لیتی کہ میرا ایک وہ تو دھنی تھا، اولاد تو پوچھتی نہیں، وہ ایک تھا، اے تو نے کھائی کیا ہوا تیرے کو، کیوں نہیں چل رہا تجھے کھانا؟ جہاں دیکھ بی پی مر گیا ہوگا، شوگر بڑی ہوگی، ذرا چیک کر کے چل میں چلتا ہوں تیرے کو دیکھ کر۔ اب وہی پوچھتا تھا، وہی دیکھنے کے نگران تھا، محبت تھی اس کو، وہ چلا گیا۔ یہ گھر والی اللہ کی بندی صدمہ لے لیتی ہے، ٹینشن میں، صدمے میں، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بےعینی اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کیا بزرگوں، دارالعمل کھیتی بونی کا زمانہ ہی ہے۔ کل قیامت میں بھیونڈی والوں، مبرا والوں، وہ اللہ اس کو نوازے گا، اور جب یہ نوازا جائے گا، اللہ اس کو نوازنے پر آئے گا، دینے پر آئے گا۔ او کلیان والوں، بھیونڈی والوں، مبرا ٹھانا والوں، تم نے ہمارے دین کے نسبت پر جان لگائی، ایمان لگایا، اپنے جذبات قربان کیے، تم نے ہمارے دین کی نسبت پر ٹھوکریں کھائی ہے در در کی، اب چلو اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ۔ میرے بزرگوں جب اللہ اس پر اپنی عطایا کے دہانے اور اپنے عطایا کے دروازے کھلوانا چاہے گا تو یہ مبرا والا، یہ بھیونڈی والا، یہ ٹھانا والا، یہ اللہ کا بندہ اس کی تمنا کرے گا کل قیامت کے میدان میں، اور میرے داتا، میرے مولا، میرے پروردگار، میری ساری زندگی اور میری زندگی کی ایک ایک سانس، پھر مولا تو نے میرے کو جو کچھ بھی دے رکھا تھا دنیا میں، جان کی شکل میں، مال کی شکل میں، اللہ میری رتی رتی، میری کوڑی کوڑی، میری پائی پائی تیرے دین کی نسبت پر لگ جاتی، لک جاتی، کھپ جاتی، میرے مولا، میرے تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ اس دین پر چلنے والے کو اور دین کی محنت کرنے والے کو میرے بزرگوں اس کی قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ کل قیامت میں یہ دیندار، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس نے دین کی محنت کی، فکر کی، امت کی زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی، کل قیامت میں اللہ اس کو نبیوں کے صف میں لا کر کھڑا کرے گا۔ یہ امت بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے دسترخوان پر ہوگی، اور سارا عالم اس کو دیکھ کر رش کر رہا ہوگا، حیران ہو جائے گا کہ بھائی صاحب یہ تو انبیاء کے دسترخوان ہے، یہ نبیوں کی صفیں ہیں، ان صفوں میں اس دسترخوان پر نبیین ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، صائمین، اور اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ یہ دسترخوان ہے۔
اللہ، یہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ نوح نبی اللہ، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یوسف، یہ حضرت شعیب، یہ حضرت زکریا، یہ ہود، یہ حضرت نوح، یہ حضرت صالح، یہ سب معروف چہرے ہیں علیہ السلام. کیسے معروف؟ یہ کہیں گے ہم نے ان کے تذکرے اللہ کے پاک کلام میں پائے، اس لیے کہ بزرگوں ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کی، اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ان کے تذکرے اللہ کے پاک کلام میں پائے. قرآن کیا ہے؟ اول آخرین کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے. لیکن یہاں اس وقت میں یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنی بڑی تعداد، یہ جمع غفیر، وہاں یہ سوال اٹھے گا اور کہیں گے بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہیں؟ میرے بزرگوں بھیونڈی والوں، وہاں ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی بھائی یہ کسی قوم کے نبی ابھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو، آپ کے دین کی محنت کو، آپ کے دین کی دعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا. یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ٹھوکریں کھائی، جان لگائی، مان لگایا، اپنے جذبات قربان کیے. تو چونکہ کام انہوں نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام